موت ایک اٹل حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اے میں آیت مبارکہ پڑھی. فلسفہ موت ایک کو جملے سمجھ آ جائے گی. قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر کی اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت. اب ایک ذائقہ اسی کہہ رہے ہیں ذائقہ چکھنا ہے، حالانکہ عربی دے اندر ذائقے نو کہندے ہی چکھنا ہے. ذائقہ مطلب چکھنا، موت دا ذائقہ چکھنا نہیں، موت نو چکھنا. کل نفس ذائقۃ الموت، موت ذائقہ لفظ آیا ہی نہیں نا جنہوں اسی اردو چ ذائقہ کہنے. چکھنا عربی دے اندر ذائقہ مطلب چکھنا. یہ فرد اول تو لے کے فرد آخر تک صاحبان عقل و دانش نو میرا پیغام ہے کہ موت نو اسی چکھنا ہے، سانو موت نے نہیں چکھنا. موت نو اسی چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت نو چکھنا ہے. لو جی ذرا تیزی دے نال گفتگو سماعت فرما لو. اے ہاتھے میرا دیگ پکی ہوئے تو میں کہاں صاحب صاحب ذرا چاول تھوڑے جے چکھاؤ. اے دو دانے میرے ہاتھے رکھ دیں تے آکھن جی کر صاحب انو چکھ لو. اے میں دو دانے چکھ لواں منہ چھپا لواں. اے میں کی کیتا ہے دانیاں نو چکھیا ہے. کی کیتا ہے دانیاں نو چکھیا ہے. ہن جدوں میں دو دانے چکھے نے، دو چاول دے دانے میں چکھ لے نے، مینوں دسو اے دو دانے چکھن تو بعد میں ختم ہو گیا یا دانے ختم ہو گئے؟ دانے میں اونجی ہاں، دانے ختم ہو گئے نے. پھر ایک باری سوچ لو میں اتھے ہی ہاں تو دانے ختم ہو گئے نے. جیڑی شاید چکھی جاندی ہے وہ ختم ہوندی ہے، چکھن والا ختم کیوں جی؟ سلامت رہو. جیڑی جیڑی شاید چکھی جاندی ہے وہ کی ہوندی ہے؟ ختم ہوندی ہے. کہ چکھن والا ختم ہو جاندے. رولے پے نے کہ بندہ مر گیا مک گیا. میں کہا قرآن پڑھ کے تے دیکھو قرآن نے موت دے بارے چ آکھیا کی ہے. تسی نبی دی گل پہ کر دے ہو، ایتھے تے نبی دا ہر امتی چکھ کے موت نو ختم کر کے زندہ ہے. جیڑی شاید چکھی جاندی ہے او ختم ہوندا ہے، چکھن والا ختم جناب نہیں ہوندا. کتھے ترے پھردے ہو لوگو؟ اے انہاں لوگاں بھی آکھیا سی، وہ لے کے آ گئے جناب اے ہڈیاں لے کے آ گئے. جدو حضور نے فرمایا نا قیامت آئے گی وہ ہڈیاں لے کے آ گئے. کہنے لگے جی اے جڑی ہڈی ہے وہ ابو لہب ابو جہل اتبا شیبہ انہاں دا بھی عقیدہ ہے سی. کہنے لگے جی اے ہڈی ویکھو. انہاں نے ہڈی پھڑی، وہ بندہ مر گیا سی تو ہڈیاں اودیاں چک کے لائے تو انہوں نے ہڈی پھڑ کے نا جی تو انہوں مسلے اج کر کے وہ ہڈی مسلی گئی. کہنے لگے جی یہ دوبارہ ان کیویں بن سکتی؟ یہ مسل دیتا ہے یہ دوبارہ کیویں بن سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا دوبارہ اس طرح بن سکتی ہے ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ. فرمایا جدوں اے ہڈی بھی نہیں سی ہے ادوں بھی اللہ نے تینوں بنا چھڑیا. یہ ہڈی جدوں نہیں سی نا او بھائی میری گل سنو، ایک بندے نے موبائل بنا چھڑیا آئی فون تے یہ موبائل توڑ دے بندہ اگ لا دے تو بعد چ کہے ہون کیویں بنے گا؟ او بھائی جن نے پہلے بنایا پھر بھی بنا سکدا، جن نے ایک باری بنایا دوبارہ نہیں بنا سکدا. اور جن نے ایک باری ایٹم بم بنا چھڑیا ہے وہ ایٹم اسی چلا دیتی ہے، بم چلا دیتا ہے، وہ دوبارہ نہیں بنا سکدا. ایک ایڈی بے عقلی والی گل ہے کہ جناب ایک باری ختم ہو گیا تو پھر بن نہیں سکدا. میں کہا اگر ایک باری بندہ ایٹم بم بنا لے وہ دوبارہ پھر ایک نہیں ہزار بنا سکدا ہے. ایک موبائل بنان والا دوبارہ کئی موبائل بنا سکدا ہے. ایک جُتی بنان والا دوبارہ او جیاں کئی جُتیاں بنا سکدا ہے. ایک کپڑا بنان والا دوبارہ او جے کئی کپڑے بنا سکدا ہے. وہ مالک و خالق ہے. ایک انسان بناتا ہے اگر وہ ختم بھی ہو جائے دوبارہ ہو جائے کروڑا بھی بنا سکدا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جدو چاہے بنا دے. جدو تو نہیں سہ ادو بھی اللہ نے تینوں بنایا ہے. ہن تو بن گیا ہن اندر کیویں بنے گا مسل کے؟ اللہ دے حضور نے فرمایا، محبوب نے فرمایا گھبران دی ضرورت نہیں. قرآن پاک جدو میں پڑھیا نا یقین کرو 1000 تو زیادہ آیات مبارکہ نے جڑیاں قبر دے بارے وچ، حشر دے بارے وچ
اور قیامت دے بارے وچ پورا پورا منظرنامہ اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا. چلو ہن باقی سپارے چھڑی ادھر 30واں سپارہ ہی لے لو. پہلی سورت ہے سورۃ النبا. نبا کہندے نے خبر نو. کیڑی خبر دیتی گئی ہے؟ عن النبأ العظیم. یہ قیامت دی خبر. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اگلی سورت موت دا ذکر ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ. اگلی آیت مبارکہ قیامت دا منظرنامہ سورہ عبس دے اندر. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. جناب قیامت اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت. اگے آؤ قیامت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. اگے آؤ قیامت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آؤ قیامت کا دن ہے. آواز قدرت آئے گی. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. آتے وہ قرآن پاک سناوا. سأل سائل بعذاب واقع. قرآن پاک قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. قیامت کا ذکر آ رہا ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. قیامت کا ذکر آ رہا ہے. حضرات محترم قرآن دی پہلی سورت پڑھ کے دیکھ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قیامت کا ذکر آ رہا ہے. اگے آخرت کا ذکر آ رہا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. آتے وہ قیامت کا ذکر سناوا. ہر اذان کے بعد دعا منگی جاتی ہے. کیڑی اودے وچ بھی قیامت ہے. اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. قرآن پاک قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آتے وہ قرآن نماز دے نماز قیامت کا ذکر ہے. آخری تے جا کے اللہ فرماتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نماز کے اندر قیامت رکھی ہے. قیامت کا ذکر آ رہا ہے. اذان کے بعد قیامت کا ذکر آ گیا ہے. قرآن کی پہلی سورت کے اندر قیامت کا ذکر. قرآن کی آخری سورت کے اندر قیامت کا ذکر. سورۃ البقرہ کے اندر قیامت کا ذکر. حضرات محترم چورگڑیا والے ذرا توجہ کرنا. بھائی محمد صاحب بڑی مہربانی بڑی محبت والے لوگ تشریف فرمانے. میں تو قیامت دستا جا رہا ہوں. قرآن پاک کے اندر اگر ایک ذکر ایک آیت کا ذکر یعنی ایک موضوع کا ذکر بار بار آ جائے وہ قرآن پاک کا بڑا اہم ترین موضوع ہوتا ہے. کتنا اہم ترین موضوع ہے. اللہ نے ایک باری قیامت کا ذکر نہیں کیتا, کئی 100 باری قیامت کا ذکر کیتا, کئی 100 باری قبر کا ذکر کیتا, کئی 100 باری آخرت کا ذکر کیتا. فرمان لوگوں یاد رکھو آخرت آنے والی ہے. لمن الملک اليوم. اللہ فرمائے گا ہے کوئی بادشاہ آج کے دن کا اٹھ کے کھڑا ہو جائے. کوئی آواز نہیں آئے گی. آخرت میں آواز آئے گی للہ الواحد القہار. اس ویلے بھی مالک کائنات ہوئے گا. حضرات محترم قیامت کا ذکر ہے. اج اس مالک کو پہچان جب قیامت والے دن تینوں کھڑا کر لینا ہے. آواز قدرت ہے میں تینوں عزت دواں گا. کیونکہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. حضرات محترم مالک و خالق ہے. آؤ دی بارگاہ میں جا جا ایک نام نال منگ. اللہ کہہ کے کو منگ. رزاق ہے اور رحمان. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. نہیں کہ اے اللہ دے نام لے. اگر رزق چاہیے تو یا رزاق کو کہہ کے اللہ نو بلا, یا مالک کو کہہ کے اس اللہ نو بلا. ہاں اسی اللہ کا ذکر کر دیا. آپ ایک تو صحیح نا اللہ نے تینوں کتنے نام عطا فرمائے نے. فرمایا کسے نام کا مینوں یاد کر. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر المهيمن العليم الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف
الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسي الحكيم الودود المدين الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي الحي القيوم الواجد الماجد. فرمایا نوحیدویں نام اللہ نے تیرے عطا فرمائے. فرمایا کسے نام لا مجھے بگاڑ. اگر تو بیمار ہے تو یا شافی کہہ کے مجھے بلا. اگر تیرے رزق چاہیے یا رزاق کہہ کے مجھے بلا. اگر تیرے اپنی حفاظت چاہیے تو یا وکیل اور یا حفیظ کہہ کے مجھے بلا. اگر تیرے زندگی کی ساری آسائش و آرام چاہیے تو یا حی یا قیوم کہہ کے مجھے بلا. اگر تیرے ہاری شے چاہیے تو یا اللہ کہہ کے مجھے بلا. اسے کہہ کے اسی اللہ نے ولیاں دی بارگاہ میں جانے جنہاں نے ایک ہی کام کیتا ہے. الف اللہ تے چندے دی بوٹی میرے من میں تمہاری سمجھائی ہو. نفی اسمان کا پانی ملیا ہم لگے ہر گائی ہو. اندر بوٹی مشک بچایا جان کھلا دے آئی ہو. اور دھیمے مل سے کامل ہوا ہو تیرا بوٹی لائی ہو. وہ اللہ والے جو ہے وہ جب ان کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے نہ اٹھنا نہ مکھرے نہ تیرے ہوئے کھڑے. اللہ والے جو دیکھیں تو تیرے ہوئے کھڑے. وہ تو محبت والے لوگ ہیں, وہ تو پیارے والے لوگ ہیں, وہ تو احترام والے لوگ ہیں. ادھر سے آدمی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے, ادھر سے وہ اللہ کی بارگاہ دکھا دیتے ہیں. لیکن اللہ کو ماننے والوں, اللہ کی رضا تلاش کرنے والوں, میری بات کو سن لو. خدا کی رضا اگر چاہتے ہو تو کائنات میں کسی میں نہیں ملے گی. اللہ کی رضا صرف ایک ہستی میں ملے گی. سیدی اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا او خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. رضائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. رضائے محمد اگر دنیا والے اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو گنبد خضرا کے پاس پہنچ جاؤ. مصطفیٰ جس سے راضی ہو جائیں گے خدا ان سے راضی ہو جائے گا. حضرات محترم جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, بسم اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. وہ ٹائم دیکھو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حضرات محترم وہ مالک ہے. لوگ کہتے نے تم مالک نہیں کرتے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور میں نے کہا ہم جس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس طرح کوئی اللہ کا ذکر کر نہیں سکتا. اور ہم تو اللہ والوں کو ماننے والے ہیں. بتاؤ ہندوستان کے اندر اللہ کے رستے پہ کس نے لگایا؟ تجھے ہندوستان میں سب سے پہلا جو نام ملے گا اسے داتا علی اجمیری کہتے ہیں, جنہوں نے اللہ کے ذکر پہ لگا دیا. بابا فرید الدین نے لوگوں کو اللہ کے ذکر پہ لگا دیا. ارے بتا لاہور کے اندر کوئی داتا صاحب کا بنگلہ دکھا, لاہور کے اندر کوئی داتا صاحب کی کوٹھی دکھا, لاہور کے اندر کوئی داتا صاحب کی تعریف دکھا. اور پورا لاہور جب تاریکی میں ڈوب جاتا ہے داتا کا دربار پھر بھی روشن ہو جاتا ہے. کیوں کیوں وجہ کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. مولانا اگر اللہ اللہ کرنے سے اللہ مل ہی جاتا ہے تو ہم ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیتے ہیں. یہ صاحب ہم ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں وہاں اللہ اللہ کر لیتے ہیں. آپ کیوں کہتے ہو جاؤ فلاں ولی کی بارگاہ میں وہاں پہ جا کے بیٹھو, وہاں پہ جا کے اللہ اللہ کرو, ہم کہیں بھی بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں. میں نے کہا اللہ اللہ کرنے سے اس ذکر کا فائدہ تو بڑا ملتا ہے, لیکن میں کیا کروں مولانا, ہم تو اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں. اللہ کا ذکر آدمی کو کامیاب کر دیتا ہے, لیکن ایک تلوار میرے سامنے پڑی ہو اور اس تلوار کا کام ہے کاٹ دینا, اس تلوار کا کام ہے جدا کر دینا. یہ تلوار اپنا کام کرتی ہے. ایک آدمی کہے مولانا یہ تلوار اپنا کام کرتی ہے, یہ پڑی ہوئی ہے, یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا اس وقت تک یہ کام نہیں کرے گی جب تک کسی چلانے والے کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. اچھی مثال ہے. واہ واہ واہ. جب یہ تلوار کسی چلانے والے کے ہاتھ میں نہیں آئے گی, ہاں جب یہ چلانے والے کے ہاتھ میں آ جائے گی پھر یہ اپنا کام کرے گی.